إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سبھوں کو اس رہتی دنیا کے اندر اس کی بندگی کرنے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کی سکھائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا اور اپنا عملی نمونہ اپنی امت کے درمیان پیش کیا. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. یہ نماز میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ نماز میری اور آپ کی زندگی کو کیسے بدلتی ہے، یہ نماز میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیسے سکون عطا کرتی ہے. میری اور آپ کی نماز اگر صحیح ہو، میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس نماز کی اہمیت اگر موجود ہو تو پھر یہ میری اور آپ کی زندگی کو پرسکون بناتی ہے، میری اور آپ کی زندگی کو مالا مال کرتی ہے، میرے اور آپ کی گھریلو زندگی کو آباد کرتی ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ کے اندر سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے، سب سے اہمیت والی اگر کوئی چیز ہے وہ یہی نماز ہے. آدمی کلمے کا اقرار کرنے کے بعد شریعت اسلامیہ کا اگر کوئی پابند ہو جاتا ہے، شریعت کی سب سے پہلی تعلیم کا اگر کوئی پابند ہو جاتا ہے تو یہی نماز ہے. تو یہ نماز میری اور آپ کی زندگی کے اندر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کا سب سے اہم ستون اس نماز کو قرار دیا گیا. اور آپ دیکھو، میری اور آپ کی زندگی کے اندر غفلت بھی اسی میں سب سے زیادہ ہے. جتنی شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی اہمیت ہے، جتنی زیادہ پابندی اس نماز کے سلسلے میں اس کے اندر بتلائی گئی ہے، غفلت بھی اتنی ہی زیادہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہے. چاہے میری ذاتی زندگی کا معاملہ ہو، ہمیں سے ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے. کہیں نہ کہیں مجھ سے آپ سے لغزشیں یا پھر کوتاہی، یا پھر کہیں نہ کہیں مجھ سے اور آپ سے شیطان اس سلسلے میں کوتاہ کرنے پر مجبور ہے. میں اور آپ اس کے غفلت کے شکار میں بھی آ رہے ہیں، جبکہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس نماز کی یہی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے. اور آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں بتائی ہیں. کہا اللہ نے:
حافظوا علی الصلوات، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تم اپنے نماز کی حفاظت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی جس طرح اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو، اپنے زیورات کو جیسا اندر رکھتا ہے اٹھا کر، یا پھر جیسے اندر اپنے لاکر میں چھپا کر رکھتا ہے، کیا نماز کو بھی ویسے ہی کہیں جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنا ہے؟ کہ اللہ نے مطلب کیا بتایا کہ حافظوا علی الصلوات، کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو؟ تو مطلب کیا اللہ نے بتلایا؟ مفسرین کا یہ رجحان ہے، مفسرین نے کہا کہ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس کے اوقات میں ان نمازوں کا ادا کرنا، پھر اس کے ارکان کا صحیح طور پر ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب کیا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ نماز کو اس کے صحیح طریقوں کے ساتھ، اس کے صحیح ارکان کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ یہاں اللہ نے یہی مراد لیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا اللہ نے والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی خاص کر اہتمام کی جائے۔ درمیانی نماز کون سی؟ ابھی جو اس کے بعد آئے گی نماز، عصر کی نماز، ابھی یہ جمعہ کی ہے، اگر جمعہ کے علاوہ ہو تو یہ ظہر ہے، جمعہ کے بعد کی جو نماز ابھی آئے گی وہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے خاص تاکید کر دی کا والصلاۃ الوسطیٰ، اس نماز کی خصوصاً اہتمام کیا جائے۔ کیوں؟ یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ آدمی یا تو ظہر کے بعد خیل اللہ کر کر اتنا سو جاتا ہے کہ عصر اسے چھوٹ جاتی ہے، یا پھر بسا اوقات آدمی کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے کیونکہ ٹھنڈا وقت ہے، لوگ دوق در دوق آتے رہیں گے، ٹیلے بنا کر آتے رہیں گے، مال خریدتے رہیں گے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا اس کا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا تو نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آدمی پر کاروبار کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس نماز کی بھی زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول محدثین نے کہا جنگ تبوک کا موقع تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر ایک مرتبہ اتنا زیادہ منہمک ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہوئے، لعن اللہ، ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز برباد ہوئی ہے، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یعنی اتنا زیادہ پابند، اتنا زیادہ اہتمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ان نمازوں کے سلسلے میں۔ اور آپ دیکھو تیسری بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو جاؤ تو پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے صحیح طریقے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا عام طور پر یہاں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے یہی تاکید کر دی، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے میرے اور آپ کی زندگی کا؟ آدمی کہیں نہ کہیں حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپس میں نماز میں گفتگو ہوتی، کوئی آدمی بعد میں آتا تو پوچھ لیتا کہ بھئی کون سی رکعت ہے، تو کہہ دیتے کہ بھئی دوسری ہے، تیسری ہے، پہلی ہے، آپس میں کچھ گفتگو ہوتی۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ آپس میں اب گفتگو نہیں ہوگی، لیکن اس کا حکم آج کے زمانے میں محدثین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کسی قسم کی نقل و حرکت نہ کی جائے، کسی قسم کے اشارے بازی نہ ہو، کسی قسم کی آدمی کی حرکت اپنی ذاتی طور پر بھی نہ ہو۔ آج کل میری اور آپ کی زندگی کا یہی معاملہ ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، آدمی کھڑا ہوا ہے داڑھی میں خلال کر رہا ہے، آدمی کھڑا ہوا ہے اپنی مانگ کو سنوار رہا ہے، آدمی کھڑا ہوا ہے اپنے پیجامے کو سنوار رہا ہے، یا تو آدمی اپنے شرٹ کو سنوار رہا ہے۔ یعنی ہر قسم کی نقل و حرکت ذرا ذرا پر میری اور آپ کی زندگی کے اندر آ رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہونا کیا ہے؟ بھئی میں مانگ ہی تو سنوار رہا ہوں، میں فلاں یہ شرٹ تو ہی سیدھا کر رہا ہوں۔ نہیں، اللہ نے کہا مجھے آپ کو یہاں اسی لیے تاکید کرتے ہوئے قوموا للہ قانتین، جب اللہ کے سامنے کھڑے رہے ہو تو پوری طرح صحیح طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، نہ حرکت تمہیں کرنی ہے اب نہ گفتگو تمہیں کرنی ہے۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو اس آیت کے اندر تین باتوں کی خاص تاکید کر دی، اور یہی تاکید میرے اور آپ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی
مسجد میں داخل ہوا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز سنت کی نماز تھی یا پھر کوئی نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ مسجد میں آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس پر، وہ بار بار ہل رہا تھا، جل رہا تھا، یا پھر داڑھی میں خلال کر رہا تھا، یعنی حرکتیں زیادہ ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت لخشع قلوب لخشعت لو خشع قلوب لخشعت الجوارح، کہا اگر اس کی نماز میں خشوع ہوتا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، لخشع قلوب، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، لخشعت الصلاۃ، اس کی نماز میں خود بخود خشوع پیدا ہو جاتا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کر دی کہ آدمی کی نماز میں خشوع خضوع کا ختم ہونا، آدمی کی نماز زندگی سے اس کی نماز کے اندر کا یہ جو خشوع، آج ڈر یا پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو فکر ہے، یہ ختم ہونا اس کی حرکتوں کا معاملہ ہے۔ آج کل میرے اور آپ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں فائدہ نہیں دیتی، کہ بھئی کیوں فائدہ نہیں دیتی؟ اس لیے کہ خشوع نہیں ہے۔ خشوع کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں نقل و حرکت زیادہ ہے، ہماری نمازوں میں حرکتیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے خشوع ہماری نمازوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ جب خشوع ہی نہیں ہے تو پھر یہ نماز مجھے اور آپ کو زندگی کے اندر فائدہ بھی نہیں دے گی۔ اور آپ دیکھو یہ نماز میری اور آپ کی زندگی کے اندر اتنی اہمیت، اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی تاکید کر دی، ہر مخلوق کو عبادت کے طریقے ہیں۔ اور نماز کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں ہر نبی کو حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو اللہ نے نماز کی تاکید کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ طریقہ الگ، اوقات الگ، معاملات الگ، لیکن ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید کی، اور ہر مخلوق کو اللہ نے عبادت کی تاکید کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ النور کے اندر کہا الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے تم دیکھو، علم تر، اللہ نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ ساری مخلوق یسبح له، اللہ کی بار بار تسبیح بیان کرتی ہے۔ کیسے بیان کرتی ہے؟ اللہ نے کہا والطیر صافات کل قد علم صلاته، ہر مخلوق کو اس کی نماز کا، اس کی عبادت کا طریقہ ہم نے سکھا دیا ہے۔ یعنی مخلوق انسان ہے تو اللہ نے انسان کو کہا کہ بھئی دیکھو تمہیں ایسی نماز پڑھنی ہے۔ اگر وہی معاملہ پرندے ہیں تو ان کو کہا کہ بھئی تمہارا یہ طریقہ ہے، جانور ہیں تو اللہ نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارا یہ طریقہ ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد علم صلاۃ، کہا کہ ہر مخلوق کو اس نماز کی ہم نے تعلیم دی ہے، اس کا علم سکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور ہر مخلوق اس پر پابندی سے عمل بھی کر رہی ہے۔ ہر مخلوق اس پر پابندی سے عمل بھی کر رہی ہے، لیکن انسان کا معاملہ زندگی کے اندر ایسا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت اس کے پاس باقی نہیں ہے۔ ادا بھی کرتا ہے تو ایسے ہی بس ایک فریضہ ہے، ایک انجام دینا ہے کہ بھائی جائیں گے، پڑھ لیں گے، ختم کریں گے۔ بوجھ آدمی سمجھتا ہے اس عبادت کو، یہ عبادت بوجھ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کی زندگی کا فائدہ ہے۔ اور کیسے فائدہ ہے؟ اللہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی عبادت ہے۔ آج کل ہماری عبادت کیوں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے مقرب بننا ہے، اللہ کے پاس جو جنت اور جہنم ہے، جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بننا ہے۔ تو جنت کے حقدار کب بنیں گے؟ اللہ کے جب قریب ہوں گے۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا سب سے اہم ذریعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرب ما یکون العبد، بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہاں سجدے سے مراد پوری نماز ہے۔ نماز کی حالت میں بندہ جتنا رہے گا، نماز جتنی زیادہ پڑھتا رہے گا، وہ اللہ کے اتنے ہی زیادہ قریب بنتا چلا جائے گا۔ اور آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جنگ کو جاتے، نکلنے سے پہلے بھی نماز پڑھتے، واپس آتے تب بھی نماز پڑھتے، فرض نماز ادا کرتے، فرض سے پہلے کی بھی نماز ادا کرتے، سنتیں بعد کی بھی سنتیں ادا کرتے، یا کوئی مصیبت آئے تب بھی نماز پڑھتے، کوئی پریشانی آئے تب بھی نماز پڑھتے، یا کوئی خوشخبری آئے تب بھی شکرانے کے طور پر نماز ادا کرتے۔ یعنی ہر لمحہ، ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کہ آپ ہر حالت میں اپنے آپ کو نماز میں لگا دیتے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرب ما یکون العبد، بندہ اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اس سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں آپ بھی بار بار اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے رہے وہ رہے الصلاۃ، 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 بندو نماز کی پابندی کرو، بندو نماز کی پابندی کرو۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو نماز کا جو معاملہ ہے،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبانی آپ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوف جو تھا، حضرت ابوبکر اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آپ کی زندگی کے بعد جب آپ خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر صدیق کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی اپنے خود عمرا کے طرف، یعنی جو گورنرز ہوتے تھے اس وقت، بانٹ دیا جاتا تھا کہ بھئی تمہارا یہ عہدہ، تمہارا یہ عہدہ، آپ کا یہ عہدہ، جب عہدے بانٹ دیے جاتے تو کسی کو جب ذمہ دار بنایا جاتا، ان ذمہ داروں کی طرف سب سے پہلے جب خط لکھتے، اس میں سب سے پہلی بات یہی ہوتی کہ مرو الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کا حکم دو اپنی رعایا کو، خود نماز کی پابندی کرو اور خود بھی اس پر عمل کرتے رہو۔ یعنی یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ عمل، یہ تاکید یا پھر یہ کہنا، عام طور پر آدمی جب ذمہ دار بنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نمازی ہوں کافی ہے، میرا گھر جائے بھاڑ میں، یا پھر میرے ماتحتین جتنے بھی ہیں وہ جائے بھاڑ میں، مجھے کیا تعلق اس سے، میں ذمہ دار ہوں، میں پڑھ لوں بس کافی ہے، اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ نہیں، آپ جب ذمہ دار ہیں، چاہے آدمی گھر کا ذمہ دار ہو، چاہے آدمی کسی بستی محلے کا ذمہ دار ہو، چاہے آدمی کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، کہیں کا بھی ذمہ دار ہو، کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہو، اس کے نیچے ماتحت جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرو قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھے گا کہ بھائی یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی قریب کے اندر، میری اور آپ کی زندگی کے اندر، یہ پہلے بھی تھا، ہمارے جتنے بھی بڑے ہوتے تھے لوگوں کو تاکید کرتے، بلاتے، سمجھاتے، یا پھر بڑا نہ بھی ہوتا تو آدمی اگر بزرگ بھی ہوتا تو کہتا کہ بھئی جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، یا پھر چلو ساتھ میں نماز کے لیے کہتے۔ آج کل یہ مزاج تھوڑا بہت میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ختم ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ آدمی کا مزاج ہی ایسا بنا ہوا ہے، مجھے کوئی نہیں بولنا، مجھے میری زندگی کا معاملہ مجھے معلوم ہے، میں جیسے تیسے تب چاہے ادا کر لوں گا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ یہ جو جواب دہی کا جو مزاج ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر، مجھے اور آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کو نقصان میں ڈال رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی جواب دہی مجھے اور آپ کو اتنا زیادہ نقصان میں ڈال رہی ہے، آج مجھے اور آپ کو کوئی بولتا بھی نہیں ہے، بازو بیٹھے بھی ہو وہ اٹھ کر خود جائے گا لیکن بازو والے کو بولے گا نہیں، وہ اپنا کام کرتے رہے، مجھے کیا؟ وجہ کیا؟ یہی میری اور آپ کی جواب دہی ہے۔ اسی لیے ہمیں جواب دینا نہیں ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آمنا صدقنا آپ کہہ لیں، یا اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو بول دیں کہ بھائی میری نماز ہو چکی ہے، یا پھر اگر آپ بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے کسی عذر ہے تو آپ عذر بتا دیں۔ یہ کوئی معاملہ ہو تو آپ ایسے اس کا انجام دیں، یہ نہ کہ میں بھائی مجھے کیا تعلق، میں کیوں اس کی بات مانوں۔ یہ مزاج میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ختم کرنا ہوگا۔ آپ دیکھو میرے اور آپ کی زندگی کے اندر بچوں کے سلسلے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی کہ بھی بچوں کے معاملے میں کوتاہ نہ ہو۔ آج کل میری اور آپ کی شکایت بہت یہی ہے، اولاد سدھرتی نہیں ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، اولاد مسجدوں کی طرف آتی نہیں ہے، چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ہر ایک کا معاملہ یہی ہے۔ ہر کوئی آدمی اپنے طور پر اپنے اولاد کے سلسلے میں یہی سوچتا ہے کہ بھئی آخر میری اولاد نماز پڑھتی کیوں نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا مرو اولادکم بالصلاۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے اولاد کو حکم دو نماز کا۔ کب دو؟ کہا اب وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دے دو۔ کہا وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائیں تو اولاد کو حکم دے دو کہ وہ آئے نماز کو۔ اگر نہیں مانتی ہے، نماز کی پابندی اس کے بعد بھی نہیں کرتی ہے، تو اس کے بعد کہا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس نماز کے خاطر انہیں مارو بھی۔ کب؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارنا بھی شروع کر دو۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر شریعت اسلامیہ نے بچے کو مارنے سے روکا ہے۔ بہت کم احکام ایسے ہیں، 2-3 جگہ ایسے ہیں جہاں خاص تاکید کی کہ بچے کو مارا جائے، ان میں سے ایک جگہ یہ نماز ہے۔ نماز میں اگر بچہ کوتا ہے، نماز جانے سے رکتا ہے، بات مانتا نہیں ہے، تو ایسی حالت میں شریعت نے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ وہ جب 10 سال کا ہوتا ہے تو اسے مار کر نماز کو بھیجو۔ اور آپ دیکھو میری اور آپ کی زندگی کے اندر بچے مسجد میں آئیں تو چڑچڑا مزاج ہو جاتے ہیں، چڑچڑا مزاج ہو جاتے ہیں، یا تو بھگا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ بعض مساجد کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ باہر ہی پوسٹر لگا دیا جاتا ہے کہ بچوں کا آنا منع ہے۔ اور آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کتنی مثالیں میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ملتی ہے، بچوں کو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے ہیں۔ اور کیفیت کیا ہے، 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال، ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، جماعت کو نماز پڑھا رہے ہیں، ایک جماعت کو نماز پڑھا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اور آپ کے پیٹھ پر ایک آپ کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
ایک صحابی बेचैन होने लगे कि भाई आखिर क्या हुआ, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा. वो ये समझने लगे अपने मन ही मन में कहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं रूह तो ना कब्ज हुई हो. वो ये सोचने लगे, बेचैन थे बहुत ज्यादा, उठ नहीं रहे थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आखिर उनसे रहा नहीं गया, वो खुद उठ कर देखा. देखने के बाद देखा कि हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु आपके पीठ पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप उठ नहीं रहे हैं सजदे से. ये जमात के साथ का मामला है, ये तन्हाई की नमाज नहीं था, ये सारी जमात के साथ है. फिर वो वापस सहाबी अपने सजदे में चले गए. बाद में देखिए पैगाम मुझे और आपको ये हदीस देती है कि अपने बच्चों को जब मस्जिद में लाए, शरारत करती है. ऐसा नहीं कि उसे टोका जाए, मारा जाए, उसे भगाया जाए, उसके साथ खेलें, उसको समझाएं, तरबियत दें. यही बच्चे कल के जाकर आगे बढ़कर फिर नमाज के पाबंद बनेंगे. अगर हम ऐसे ही भगाएंगे, अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हुक्म होता तो आप खुद हजरत हसन को उठाकर भगा देते, या फिर घर के अंदर छोड़ देते, या फिर सबके सामने बाद में डांट देते. लेकिन ऐसा नहीं किया, सारी जमात को सजदे में रखा और आप भी सजदे में रहे जब तक हजरत हसन उस पीठ से उतरे नहीं नीचे. ये तरीका होता है तरबियत का, और ये हुक्म होता है शरीयत इस्लामिया के अंदर बच्चों को निखारने का, उन्हें संवारने का. और आपको और एक मिसाल दे दूं, उमामा बिनते सुमैया, उमामा बिनते आस, ये हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी. नवासी के साथ आप नमाज पढ़ रहे, और कैफियत क्या है, बयान करते हैं रावी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क़ियाम के लिए खड़े होते, यानी जब रकात बनते, तो अपनी नवासी को कांधे पर बैठा लेते. जब भी क़ियाम में होते कांधे पर बिठाते, और जब रुकू सजदा करने की बात आती, कांधे से उठाकर साइड में रखते, फिर रुकू सजदा कर लेते, फिर जब क़ियाम के लिए खड़े होते तो फिर दोबारा कांधे पर बिठाते. ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ भी ऐसे नमाज पढ़ा करते. ये तरीका होता था शरीयत इस्लामिया के अंदर. ये तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको सिखाया है. और आज मेरे और आपकी जिंदगी का ये मामला है, सुभान अल्लाह, खुद अपने बच्चों को हम डांट देते हैं, अपने बच्चों को हम डांटते हैं. थोड़ा शरारत करे बाजू खड़े होकर, उसे नमाज के बाद या तो लोगों के सामने डांटते हैं, मारते हैं, तो फिर हम ही कहते हैं कि बाद में हमारा बच्चा सुधरता नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता. बचपन से ही जब हमने उसे कराहत महसूस करा दी है, बचपन से ही जब से हमने उसके अंदर ये डर बिठाया है कि सब में ऐसा ही होना है, बचपन से ही मस्जिद में ऐसे गालियां देने का मिजाज हमने बनाया है, तो फिर वो मस्जिद से ही नफरत करेगा और किसी से नहीं. माँ बाप से नफरत नहीं होगी उसे, मस्जिद से नफरत होगी. जहां वो नमाज अदा कर रहा है वहां से नफरत होगी. तो जब नफरत पैदा होगी तो वो दोबारा इस मस्जिद में हरगिज नहीं आएगा. इसीलिए बच्चों को ऐसी तरबियत हरगिज ना करें, उन्हें अपने साथ रखें और उन्हें सिखाएं, समझाएं, बताएं. और यही तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बताया. और आप देखो, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ये जो सुकून का मामला है, सुकून मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खत्म हो रहा है. हम कहते हैं कि भाई सुकून नहीं है जिंदगी में, माल है, औलाद है, बीवी भी अच्छी है, वालिदैन भी अच्छे हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, या फिर आदमी गरीब भी है तो उसके पास खाने के लिए खाना भी है, लेकिन सुकून नहीं है. चाहे गरीब हो, अमीर हो, दरमियानी तबके का हो, हर तबके के अंदर हर आदमी परेशान है सुकून की वजह से. ना उसे दिली सुकून है, ना दिमागी सुकून है, दोनों एतबार से सुकून नहीं है. तो ये सुकून कहाँ मिलेगा, इसका मरकज कहाँ है? शरीयत इस्लामिया ने कहा है नमाज के अंदर है. इसका मजदर, इसका मरकज, ये सुकून का मजदर ये नमाज ही है, जो दिलों को और दिमाग को सुकून पहुंचाती है. इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते थे, जुइलत कुर्रतु आइनी बिस्सलाह, मेरी आंखों को ठंडक ये नमाज पहुंचाती है. इस नमाज के जरिए मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है. और अरिहना या बिलाल, अरिहना या बिलाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते थे हजरत बिलाल से कि ए बिलाल, मुझे नमाज के जरिए राहत पहुंचाओ, नमाज के जरिए मुझे राहत पहुंचाओ, ठंडक पहुंचाओ, सुकून पहुंचाओ. ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल, ये आपकी ये तड़प नमाज के सिलसिले में मुझे और आपको बताती है कि ये नमाज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर सुकून पहुंचाएगी. और ये सुकून कैसे आएगा? उसके 3 तरीके हैं. 3 चीजों का खास ख्याल रखना है. अगर ये 3 चीजें मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए, सुभान अल्लाह, आप यकीन माने, ये दिलो दिमाग को सुकून यकीनन पहुंचेगा. और ये नमाज मुझे और आपको यकीनन फायदा पहुंचाएगी. वो 3 चीजें क्या है, इशारतन आपको बता रहा. सबसे पहली चीज, मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर ये नमाज के लिए सबसे पहला काम तो मुझे और आपको करना है, नमाजों का उसके वक्त में अदा करना. नमाजों का उसके वक्त में अदा करना. आमतौर पर हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मिजाज कैसा है, वक्त पर नहीं पढ़ते कि भाई हम अपनी सहूलत के एतबार से हम पढ़ते हैं, अपने टाइम पर हम पढ़ रहे हैं नमाज, कि भाई नहीं,
میں آپ تھوڑی دیر سے پڑھ لوں گا، ابھی گراق کا وقت ہے، ابھی آدھے گھنٹے بعد میں پڑھوں گا، یا پھر آدمی اس سے پہلے پڑھ لے گا۔ یہ مزاج شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ شریعت نے مجھے اور آپ کو خاص تاکید کر دی کہ دیکھو نماز کو ان کے اوقات میں پڑھو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو ہم نے مومنین کے لیے ان کے اوقات پر ہی مقرر کیا ہے۔ اب جب اللہ نے مقرر یہ وقت کر دیا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو انہی اوقات کے سلسلے میں اہتمام کرنا ہے، اسی نماز کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہے، ان اوقات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور جب نبوت ملی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت جبرائیل کو پیارے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص تاکید کی، کہا کہ جاؤ نبی کو نماز سکھا کر آ جاؤ، اس کے طریقے بتا کر آ جاؤ، ان کے اوقات بتا کر آ جاؤ۔ پہلی مرتبہ جب آئے اس کے اول وقت میں آئے، بعد میں جب آئے کہا کہ یہ اس کا آخری وقت ہے، اس درمیان تمہیں نماز ادا کر لینا ہے۔ یہ طریقہ شریعت اسلامیہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو یہی تاکید ہے کہ ہم نمازوں کا ایسے ہی اہتمام کریں، اور تبھی جا کر مجھے اور آپ کو یہ نمازیں فائدہ دیں گی۔ اور آپ دیکھو دوسری چیز، عام طور پر ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے سلسلے میں معاملہ، دوسرا معاملہ ہمارا کیا ہے، جماعت کے ساتھ ہم ادا نہیں کرتے کہ وہ فلاں جماعت میں جائیں گے تو اتنا لمبا کہاں جائیں، مسجد بہت دور ہے۔ یا پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی جماعت کے ساتھ کے بجائے 10 منٹ 15 منٹ ویسٹ ہو جائیں گے، میں 5 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لوں گا، یہیں پڑھ لیتا ہوں دکان میں، یہیں پڑھ لیتا ہوں گھر میں، گھر کے اندر تو میرا مصلی ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ تاکید کر دی کہ جماعت کے ساتھ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اور اتنی تاکید، ایک مرتبہ آپ واقعہ جانتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نابینا صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے تو مجھے کوئی لانے والا نہیں ہوتا، میرا سہارا نہیں ہوتا، کبھی کوئی سہارا مل جاتا ہے تو میں آ جاتا ہوں، سہارا نہیں ہوتا ہے تو میں نہیں آ پاتا ہوں، تو کیا میں اپنی نمازوں کو ان اوقات میں جب کوئی سہارا نہ ہو گھر میں پڑھ لوں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے تو ہاں کہا، ٹھیک ہے جاؤ پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابی اٹھ کر جا ہی رہے تھے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رکو، ادھر آؤ واپس، بلایا دوبارہ، کہا حل یسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچتی ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نابینا صحابی نے کہا ضرور، میں آواز بھی سنتا ہوں اور باقاعدہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب تمہیں اجازت نہیں، تم چاہے نابینا ہی صحیح، تمہیں تمہارا نماز سے سہارا ملے یا نہ ملے، تمہیں مسجد کو آ کر جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا ہے۔ یہ تاکید ایک نابینا صحابی کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ سلامت رکھا ہے، پیر بھی دیے ہیں، ہاتھ بھی دیے ہیں، آنکھ بھی صحیح سلامت رکھی ہے، عقل مند بھی مجھے اور آپ کو بنایا ہے، تو کیا میرے اور آپ کے لیے یہ نماز جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہوگی؟ کہ یہ نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ میرا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا؟ اپنا جائزہ لے، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو حکم نہیں دیا ہے تو پھر میرے اور آپ کی زندگی کے اندر اس کی کیا قدر ہونی چاہیے، اس کی کتنی اہمیت بڑھ جانی چاہیے۔ اور آپ تیسری چیز آپ دیکھو، میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہر نماز کے ساتھ شریعت نے اس سے پہلے کی کچھ سنتیں رکھی ہیں، اس کے بعد کی کچھ سنتیں رکھی ہیں، ان سنتوں کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، ان سنتوں کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، سنت موقدہ کی بات کر لیں گے، فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، عصر سے پہلے نہ کوئی سنت نہ عصر کے بعد کوئی سنت۔ ہاں پھر بھی شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز سے پہلے کوئی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، حرم اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر اسے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا، یہ بشارت ہے۔ لیکن یہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے موقع کے طور پر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے الگ سے فائدہ۔ پھر اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعتوں کا اگر کوئی بندہ اہتمام کر لے اس کی نمازوں میں خشوع پیدا ہوگا، یہ نماز اس کی فائدہ دے گی۔ کیوں؟ فجر میں اٹھنا مشکل، اگر ڈائریکٹ آدمی آئے گا بھی نماز کو، اور خصوصاً یہ بارش کے ایام، یہ سردی کے ایام، آدمی کو تھوڑا بوجھل ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے اٹھنا، 5 منٹ کی نیند آدمی چاہتا بھی ہے، میں ہوں آپ میں سے ہر کوئی 5 منٹ سو جائیں گے، الارم بند کر کے سو جاتے ہیں 5 منٹ، کبھی لمبا ہی سو جاتے ہیں، کبھی اٹھ بھی جاتے ہیں تو ہڑابڑی کی کیفیت ہو جاتی ہے، آدمی دوڑتے دوڑتے سیدھا فرض نماز میں داخل ہوتا ہے، جب آتا ہے دوڑتے ہوئے تو اس کے اندر خشوع نہیں ہوتا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کہا کہ پہلے آؤ 2 رکعت نماز پڑھو، خود بخود خشوع آئے گا، امام کے پیچھے پڑھنے مزہ بھی آئے گا۔ ورنہ پھر وہی شکایتیں آج کل جو ہماری ہوتی ہیں، بھائی فجر میں بہت لمبی تلاوت ہوتی ہے، پڑھنا کھڑے ہونا دل گوارا نہیں کرتا، پہلے آئیں گے 2 رکعت پڑھیں گے تو آدمی کے اندر نشاط کی ہوگی، کتنا امام لمبا پڑھے آدمی کو احساس نہیں ہوگا۔
اسی لیے شریعت اسلامی نے ان سنتوں کا اہتمام کرا ہے۔ اور آپ دیکھو ظہر کا معاملہ، 4 کیوں رکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 4 سنتیں؟ چاہے تو 2 بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں، لمبی مدت ایک گزر جاتی ہے، فجر کے بعد سے ظہر تک لگ بھگ 5 سے 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ جب اتنا لمبا وقت گزر جائے آدمی کہیں نہ کہیں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس مشغولیت کو چھوڑ کر آنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں آ کر فوراً کھڑے ہو جانا یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آؤ، ظہر کا وقت ہے، تھوڑی ٹھنڈی راحت لو، گرمی سے باہر سے آؤ گے، دھوپ کی وجہ سے چڑچڑا مزاج ہوگا، 2 رکعت بھی پڑھو گے تو تھوڑا کہیں نہ کہیں چڑچڑا مزاج باقی رہے گا، 4 پڑھو، ایک لمبی مدت گزار لو، پھر اس کے بعد فرض پڑھو، مزہ آئے گا، یہ فائدہ دے گی نماز۔ یہ شریعت نے جو سنتوں کا اہتمام کروایا ہے مجھے اور آپ کو اسی لیے کروایا ہے کہ ہم اسی اعتبار سے اگر نماز کو ادا کریں گے تو یہ نمازیں مجھے اور آپ کو فائدہ دیں گی، اور ان نمازوں کا فائدہ مجھے اور آپ کو ملے گا۔ الغرض گرمی بھی زیادہ ہے، باتیں بہت ساری ہے، اشارہ بس یہ آخر میں خلاصہ یہی ہے، میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ نماز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ اسی نماز کے سلسلے میں ہوگا، اور اسی نماز کے اعتبار سے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور آخر بات یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر جب فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کے دن جب دو لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، آپس میں دونوں گفتگو کریں گے۔ کیا گفتگو کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، بھئی کیا معاملہ ہے؟ جنتی پوچھیں گے یہ آگ میں کیوں گئے تم لوگ؟ وجہ کیا ہے آگ میں جانے کی؟ قالو، کہیں گے کون؟ جہنمی، لم نک من المصلین، ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے اسی لیے جہنم میں آئے۔ پہلا جواب جہنمیوں کو ہوگا۔ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں گئے؟ وجہ کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، سارے جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے آج یہاں آئے ہیں۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو تاکید اس آیت کے ذریعے مل رہی ہے، جنت میں جانے کی گارنٹی مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، جنت میں پہنچنے کی ضمانت اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ تو میری اور آپ کی عبادتوں کا مرکز، میری اور آپ کی عبادتیں جہنم سے بچنے کا ذریعہ یہی نماز ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کی ہے، اس کا اہتمام اگر صحیح طریقے کے ساتھ صحیح ڈھنگ پر ہوگا تو بھی مجھے اور آپ کی زندگی کے اندر بھی سکون دے گی، آخرت کے اندر بھی مجھے اور آپ کو کامیاب بنائے گی۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر کثرت سے نیک اعمال اختیار کرنے والا بنائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، ہمیشہ اول وقت میں نماز کو ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ سنتوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وأنا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.